آئیے خدا کے کلام میں سے، جیسے ابھی پاسٹر شباؤں صاحب نے جو کہ سندھ سے تشریف لائے، انہوں نے خدا کے کلام میں سے پڑھا لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، میں آج کا یہ پیغام جیسے پاسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا، بالخصوص ان نوجوان لڑکوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو آج مخصوصیت کے مرحلہ سے گزریں گے، ان کے لیے، اور چاہتا ہوں کہ ان کی توجہ جو ہے وہ اس کلام کی طرف ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے 17 آیت میں لکھا ہے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ وہ بڑے خوش، جمپ لگاتے ہوئے خوشی کے ساتھ خداوند کے سامنے حاضر ہوئے، اور وہ 70 تھے، اور وہ کہتے ہیں خداوند تیرے نام کے سبب سے، تیرے نام کی وجہ سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی، بدروحیں، لیکن آگے لکھا ہے 18ویں آیت، اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا۔ جب تک اختیار نہ دیا جائے کوئی میدان میں نہیں اتر سکتا، اور اگر بغیر اختیار کے میدان میں یا پاکستان میں وہ کوئی کام کرے تو وہ جانچا جاتا ہے۔ بہت سی بدروحیں جو ہیں وہ کپڑے پھاڑ ٹھہرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اختیار جو ہے یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنا شاگردوں کو دیا اور کہا دیکھو میں نے تمہیں اپنا اختیار دیا ہے۔ اور یسوع مسیح کے پاس ایسا اختیار تھا کہ وہ ہواؤں کو تھما دیتا، اور وہ اگر لازر کو بلاتا تو وہ باہر نکل آتا۔ سو اس سے ثابت ہوتا ہے آپ کے اور میرے پاس، اور نہ صرف ہمارے پاس، بلکہ آج جو 15 لوگ یہاں پر مخصوص ہوں گے ان کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلیں گے اور وہ دشمن کی ساری قوت پر غالب آئیں گے اور انہیں کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بھائی بہن جو آج مخصوصیت کے لیے اس جگہ پر ہیں، میرے پاس خدا کا کلام خدا کی طرف سے یہی ان کے لیے ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے اپنے اندر حاصل کرے، اور اختیار جو خدا کی طرف سے آج انہیں دیا جائے گا بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے، وہ اختیار ان کے اندر ایک ایسا زور، ایک ایسی طاقت بن جائے گا کہ وہ سانپوں کو کچلیں گے۔ وہ سانپوں کو چھوڑیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ کچلیں گے، ابلیس کو کچلیں گے اور بچھوؤں کو وہ کچلیں گے، اور وہ دشمن کی یعنی ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آئیں گے اور انہیں کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں بہت سے اور حوالہ جات ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کے 18 آیت میں لکھا ہے کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو بھی انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے کیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کو اختیار ملتا ہے، ان کو جو اختیار ملتا ہے، ان کے اختیار کی بدولت جب وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے کیے جائیں گے۔ آمین۔ وہ اچھے کیے جائیں گے۔ مخصوص اور مسح شدہ خاتموں کے وسیلہ سے جو دعا ہوگی وہ دعا بھی سنی جائے گی۔ آمین۔ وہ دعا سنی جائے گی، اور جب ایسے لوگ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ بیمار شفا پا جائیں گے۔ اور یہ بہت ممکن ہے کہ وہ لازر کو پکارے اور لازر بھی قبر سے نکل آئے، بہت سے ایسے مردے نکل آئے، اور بہت سے ایسے لوگ جو روحانی طور پر مردہ ہیں وہ بھی ان کی آواز پر باہر آ جائے، وہ بھی ان کی آواز پر خداوند یسوع مسیح کے نام کے لیے تشریف لے آئے اور وہ خداوند کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے۔ میرے عزیزو، آج جن کی مخصوصیت ہونے والی ہے ان میں سے کچھ مبشر ہیں، ایلڈرز ہیں، ڈیکن ہیں، ڈیکنسز ہیں، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا اور بڑی خوبصورت وہ بات ہے، اور وہ بات یوں ہے کہ ایک شخص امریکہ کے کسی اسکول میں جو ڈائیورز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے چلا گیا، اسکائی ڈائیورز، یعنی وہ جو فضا میں جو ہے وہ جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں اور پورا کرتب کرتے ہوئے وہ زمین تک اترتے ہیں۔ اور یہ شخص
جو ہے وہ بڑا اس بات کو پسند کرتا اور اس کے دل میں خواہش تھی کہ کب ہمارا اسکول ختم ہو اور ہم حقیقت میں آسمان سے چھلانگ لگائیں اور زمین تک پہنچے اور کچھ نہ کچھ میں کرتا ہوا نیچے پہنچوں۔ اس کا اسکول جو ہے وہ 6 ماہ کا تھا، اس نے پوری ٹریننگ کو اور سرٹیفکیٹ کو حاصل کیا اور اب وہ تیار ہے۔ ایک دن ٹھہرایا گیا جو وہ حقیقت میں ایک ہیلی کاپٹر سے انہوں نے چھلانگ لگانی تھی۔ سو اس نے پوری اپنی شاپنگ کر لی اور ساری وہ چیزیں جو درکار تھی اس نے لے لی اور اس نے کیمرہ خریدا کہ میں جب آسمان سے چھلانگ لگاؤں گا ہیلی کاپٹر سے تو میں اس سارے سلسلے کو، اس سارے سین کو ویڈیو کروں گا تاکہ میں اپنے دوستوں کو دکھا سکوں۔ اور وہ اسی جوش اور اسی ولولے کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔ ہیلی کاپٹر اونچائی پر لے کر جاتے ہیں، مزید وہ اونچائی میں لے کر جاتے ہیں اور جب وقت آتا ہے ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ہر شخص اپنی باری پر چھلانگ لگاتا ہے۔ اس شخص کی بھی باری آتی ہے اور یہ بھی چھلانگ لگا دیتا ہے اور چھلانگ لگاتے ہی وہ اپنے کیمرے کو آن کرتا ہے اور ویڈیو فلم بنانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اترتے ہی کبھی بھی کوئی پیراشوٹ نہیں کھولا جاتا۔ اب جب وقت آتا ہے کہ وہ بٹن دبایا جائے جس سے پیراشوٹ نے کھلنا تھا، جو ہی اس نے اپنے کندھے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے محسوس کیا کہ بٹن نہیں ہے۔ اس کی وجہ تھی کہ اس کے پاس پیراشوٹ نہیں تھا، وہ پیراشوٹ اپنے ساتھ لینا بھول گیا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ میرے عزیزو، بہت سے لوگ آج ایسے ہیں کلیسیا میں جو سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں، ٹریننگ اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن شاید ان کے اوپر یسوع مسیح پیراشوٹ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ڈائیورز ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس وہ جیکٹ نہیں ہے تو وہ ہلاکت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بچانے کے لیے ایسے مبشر جو آج مخصوص ہوں گے، ایسے ایلڈر جو آج مخصوص ہوں گے، ایسے ڈیکن اور ڈیکنسز جو آج مخصوص ہوں گے، ایسے لوگوں تک وہ لوگ جائیں اور انہیں گائیڈ کریں کہ آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، آپ کو اس جامع کی ضرورت ہے جو اس دنیا سے جو ہے وہ آلودہ نہیں بلکہ پاک اور صاف ہے۔ آپ کو یسوع کی ضرورت ہے اور یقیناً وہ لوگ جب چھلانگ لگائیں گے تو وہ بچائے جائیں گے۔ آمین۔ بہت سے اور ایسی تمثیل ہیں، ایسی باتیں ہیں جو ہمیں لوگوں کو بچانے کے تعلق سے سکھاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ڈیوڈ لیونگسٹن جو 18ویں صدی میں ایک ایسا مشنری اٹھا اسکاٹ لینڈ سے، ڈیوڈ لیونگسٹن، اور اسے خدا نے بلایا کہ وہ افریقہ میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کرے۔ اور میرے عزیزو، اس نے آرام و آرائش کی زندگی کو ایک طرف رکھا، اسکاٹ لینڈ سے وہ نکلا اور افریقہ میں وہ پہنچا۔ اور ایسا خطہ ہے یہ جو کہ بالکل موسم وائز یا ہر طرح سے بالکل فرق ہے، گرمی ہے، گرم علاقہ ہے اور ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو زندہ کھا جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ شخص اکیلا اس جگہ پر اترتا ہے، پہنچتا ہے اور انجیل کی جو طرف ہے اور جو انجیل کا جوش ہے اس کے اندر جو ہے وہ جوش مار رہا ہے کہ میں جاؤں اور لوگوں کو بچاؤں، میں جاؤں اور لوگوں کو مسیح انٹروڈیوس کرواؤں، میں جاؤں اور لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آؤں۔ اور میرے عزیزو، وہ جاتا ہے اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں وہ منادی کرتا ہے، وہ انجیل کا پیغام دیتا ہے اور بہت سے کم لوگ اس کے کلام پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس کا ویژن تبدیل نہیں ہوتا، اس کا موٹو تبدیل نہیں ہوتا، وہ اسی علاقہ میں رہتا ہے، وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے اور کلام کی منادی کو جو ہے مسلسل اسی جگہ پر سر انجام دیتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کی بات ہو رہی تھی، اس کا پاکستان اسکاٹ لینڈ نہیں تھا بلکہ افریقہ تھا۔ اس کا پاکستان آرام کی جگہ نہیں بلکہ ایسی جگہ جہاں لائٹ نہیں ہے، جہاں پریشانی ہے، گرمی کی شدت ہے، وہی اس کا پاکستان تھا۔ اس نے اپنے پاکستان کو پہچان لیا اور اس نے جانا کہ خداوند نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تجھے اپنا اختیار دیا ہے کہ تو سانپوں اور بچھوؤں کو کچل اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آ۔ میرے عزیزو، ڈیوڈ لیونگسٹن اسی جوش میں اس جگہ پر اسٹے کرتا ہے۔ چند ماہ کے بعد اس کی شادی اسی جگہ کسی خادم کی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو لے جاتا ہے واپس
اسکاٹ لینڈ اور اس سے کہتا ہے کہ تم میری کچھ دیر جو ہے وہ ادھر ہی ٹھہرو، میں واپس آؤں گا، میں افریقہ سے اسکاٹ لینڈ واپس آؤں گا. اور میرے عزیزو یہ واپس جب افریقہ جاتا ہے تو اپنی گھریلو زندگی کو یہ بالکل بھول جاتا ہے. اسی کے کلام کی منادی صبح و شام، اسے یاد ہے کلام میں لکھا ہے صبح کو بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے. میرے عزیزو یہ شخص وہاں پر بہت سے لوگوں کو خداوند کے کام کے لیے تیار کرتا ہے. یہ شخص اس طور سے خدمت کرتا ہے کہ خدمت کے دوران جب جنگل سے وہ گزر رہا تھا، ایک دفعہ ایک شیر نے اس پر حملہ کیا اور ایک دفعہ ایک درخت کی ٹہنی اس کی آنکھ پہ لگی اور اس کے باعث اس کی ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی. کندھا جو ہے وہ اپنی جگہ سے سرک گیا اور جب وہ واپس اپنی وائف کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی وائف اسے نہیں پہچان سکتی، لیکن وہ انجیل کا پیغام لیے ہوئے دوبارہ افریقہ میں خدمت کے لیے آتا ہے. اور یوں ہی میرے عزیزو جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے شاگرد اسٹیچر پر ڈالے ہوئے کبھی اس جگہ منادی اس سے کرواتے ہیں، چونکہ وہ خود انہیں کہتا کہ میں نے اگر مرنا ہے تو مسیح کی منادی کرتے ہوئے مرنا ہے، میں نے اگر مرنا ہے تو مسیح کو یاد کرتے ہوئے. اور وہ اس اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے جو اسے لوکا 10 اور 19 میں ملا کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنا اختیار دیا ہے کہ سانپ اور بچھو کو کچھ لو. اور میرے عزیزو اس نے افریقہ میں بہت سے سانپ اور بچھو یعنی ابلیس کی طاقتوں کو جو ہے وہ مسمار کیا، اس نے انہیں توڑا اور جادوگروں کو خداوند کے پاس وہ لے کر آیا. جس روز اس نے مرنا تھا وہ بہت ہی کمزوری اپنے بدن میں محسوس کرتا اور اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے میری دعا جہاں میں دعا کرتا ہوں مجھے ادھر بٹھا دیا جائے. انہوں نے ادھر بٹھایا، شاگرد باہر دروازے پر کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے اور وہ دعا کرتے گھٹنے ٹیکے ہوئے اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جا ملا. میرے عزیزو وہ لوگ جو مخصوص کیے جاتے ہیں وہ اپنی مخصوصیت کو کیسے بچائے ہوئے اس دنیا کے آرام و آرائش سے آگے نکلتے ہیں اور خداوند کے کام کو فوکس کرتے ہیں، خداوند کی باتوں کو فوکس کرتے ہیں. اور یقیناً جو لوگ اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کو سر بلند کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح انہیں باپ کے سامنے سر بلند کرے گا. تو وہ لوگ جو مخصوص کیے جا رہے ہیں وہ اپنے دلوں میں یہ عہد کر لے کہ ہم نے اگر جینا ہے تو یسوع کے لیے، ہم نے اگر صبح اٹھنا ہے تو یسوع کے لیے، ہم نے اگر کام پر نکلنا ہے تو کام تو ہم نے کرنا ہے، لیکن ہم نے ہماری زبان سے ہمارا مسیح نظر آئے، ہمارے کردار سے ہمارا مسیح نظر آئے. اور میرے عزیزو یقیناً وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں گے. بائبل مقدس میں پترس کو یسوع مسیح نے جب کہا کہ تو اس جگہ پر جال ڈال، اور پترس نے پہلے تو اظہار کیا کہ استاد ہم نے ساری رات محنت کی کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ استاد تو کہہ رہا ہے تو میں اسی جگہ جال ڈالوں گا. اور استاد کے کہنے کے مطابق اس نے جب کیا تو بہت سی مچھلیوں کو حاصل کیا. مہربانی سے مبشروں، ایلڈرز اور جتنے ڈیکنس اور ڈیکنز ہیں آئیے اس جگہ پر جال ڈالیں جہاں پر خداوند کہتا ہے. آمین. وہاں پر کوشش کریں جہاں پر خدا ہمیں کہتا ہے. جب ہم وہاں جال ڈالیں گے تو بہت سی مچھلیاں آئیں گی، تو نہ صرف گلوبل ہوپ منسٹری کے لوگ ان مچھلیوں کو کھینچیں گے بلکہ اور جو پاسبان پشاور میں کام کرتے ہیں شاید آپ کو ضرورت پڑ جائے ان کو بلانے کی کہ آؤ ہمارے ساتھ اس خدمت میں اور مدد کرو تاکہ ہم ان مچھلیوں کو کھینچیں اور کنارے تک لے کر جائیں. اور میرے عزیزو پترس کو خداوند نے کہا، جب پترس ڈر گیا کہ خداوند نے گنہگار ہے، جب اس نے معجزہ دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہتا ہے مجھ سے دور ہو جا خداوند. تو یسوع نے کہا کہ پترس میں تجھے آدمگیر بناؤں گا. دراصل خداوند یسوع مسیح سے سکھانا چاہتا تھا کہ اب اس کے بعد جب تو ایک نئے شکار کے لیے نکلنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ شکار کیسے ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ پترس نے پہلی منادی میں کتنی مچھلیاں خداوند کے گھر لایا؟ 3000. وہ کھڑا ہوا، اس نے منادی کی اور اس خداوند یسوع کی بات پوری ہوئی کہ پترس میں تجھے آدمگیر بناؤں گا. میرے عزیزو آج جتنے مبشر، جتنے ایلڈرز اور ڈیکنز یہاں پر مخصوص ہونے والے ہیں، آپ اس چیز کو اس طور سے لیجئے کہ آپ نے جال پھینکنا ہے اور بہت سی مچھلیوں کو لانا ہے خداوند کے پاس. بہت سے لوگوں کو مسیح کی جیکٹ دینی ہے تاکہ وہ مسیح کو اپنے اوپر اوڑھے اور مسیح میں وہ اپنی زندگی بسر کرے. وہ مسیح کے بغیر کہیں ہیلی کاپٹر سے چھلانگ نہ لگا دے.
میرے عزیزو آپ نے جانا ہے اور ان لوگوں کے لیے امید بننا ہے. آپ نے ان لوگوں کے لیے ایک ایسی آخری امید بن جانا ہے کہ جس امید کے وسیلہ سے لوگ بچائے جائیں. مجھے خواہش تھی کہ آج بہت ٹائم ہوتا، وقت ہوتا اور ہم اس بات کو آگے لے کر چلتے، لیکن وقت کی قلت کے باعث اب وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کو مخصوص کریں جو آج اس کام کے لیے اس جگہ پر آئے ہیں. تو میری درخواست ہے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج سب ان لوگوں کے لیے، سب 15 لوگوں کے لیے جو یہاں پر مخصوص ہونے والے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند انہیں تو بڑی برکت دے، انہیں واقعی تو استعمال کر، ان کی ساری مشکلات کو دور کر اور آج تیرا اسپیشل ایک خاص مسا ان لوگوں پر ٹھہر جائے. پیغام کے لیے آپ کا شکریہ.